السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں حاضر ہوں ایک بار پھر آپ سب کے سامنے, آپ سب کے لیے ناول کی ایپیسوڈ لے کر. جی ہاں, ناول درِ آئینہ عشق ایپیسوڈ 33. لیکن جناب, ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آن گوئنگ ناولز کی تمام تر ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں. تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول درِ آئینہ عشق ایپیسوڈ 33. مجھے سب یاد ہے حشام. علینا نے حشام کی بات کاٹتے درست لہجے میں جواب دیا. تو اتنی پرسکون کیوں ہو؟ ہمیں اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے. میں زہیب اور تمہارے زہیب سے بات ہوئی؟ علینا نے جھٹ سے سوال کیا تھا. نہیں, وہ کال کر رہا تھا مگر میں نے کال اٹینڈ نہیں کی. نظر چراتے حشام کا جواب آیا. میں جانتا ہوں زہیب کافی پریشان ہوگا یوں اذان کے اچانک آ جانے سے. حشام, یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. میں اور زہیب دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب اس سلسلے میں تم کوئی بات نہیں کرو گے. علینا نے حشام کو حکمیہ انداز میں کہا تو حشام مبہم تاثرات کے ساتھ اسے دیکھے کیا. زہیب کیا کرے گا؟ حشام نے پھر سے سوال کیا. حشام, زہیب نے جو کرنا ہوا وہ کر لے گا. جو جیسے ہو رہا ہے لیٹ اٹ بی. علینا حشام کے سوالوں سے کوف کا شکار ہوئی تھی. ویسے بھی میرے لیے یہی اہم ہے کہ اذان ٹھیک ہے اور ہمارے پاس لوٹ آیا ہے. باقی مسائل ہم خود دیکھ لیں گے. علینا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تو حشام کے چہرے پر اذان کے لیے ناپسندیدگی بہت واضح تھی. وہ جو پہلے ہی اذان کے وجود کو برداشت نہیں کر پاتا تھا, اب اذان کا لوٹ آنا اس کے لیے ایک بری خبر تھی. وہ بھی تب جب وہ علینا کو اذان کے لیے تڑپتا دکھ چکا تھا. اور اب علینا کی زبان پر اذان کا نام اور لہجے میں جھلکنے والی محبت حشام کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لے آئی تھی. نہال سے بات کے بعد وہ مسلسل اپنے اور علینا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا. علینا کے ایک ایک انداز سے ظاہر تھا کہ اذان کی باتوں سے تکلیف دے رہی تھیں, مگر وہ صبر کرتی رہی کیونکہ یہ سب اس کے عمل کا رد عمل تھا. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ نہال کی باتیں تھیں یا نبیہ کی, جنہوں نے اذان کو علینا کے سلسلے میں سوچنے پر مجبور کیا تھا. شاید اس کا دل نرم پڑ رہا تھا. دل ہی دل میں وہ آج کہے گئے تلخ جملوں پر علینا سے معذرت کرنے کا ارادہ کرتا گھر کی جانب آ رہا تھا. گاڑی جیسے ہی موڑ مڑ کر گھر کی سڑک پر آئی, کچھ فاصلے پر کھڑے حشام اور علینا کو دیکھ کر اس کا خون لاوے کی مانند کھولنے لگا. اپنے دل میں پیدا ہوئی نرمی پر لعنت بھیجتا وہ مٹھیاں بھیجے گاڑی وہیں روکے اس منظر کو اپنی شعلے اگلتی آنکھوں سے دیکھنے لگا. تم واقعی بدل گئی ہو علینا. حشام نے علینا کو گہری کھوجتی نظروں سے دیکھتے تبصرہ کیا. اس کی نظریں دور کھڑے اذان کو اندر ہی اندر دہکنے پر مجبور کر رہی تھیں. تم بھی بدل جاؤ حشام, اور اب سے اذان کے بارے میں کچھ بھی غلط مت بولنا. اکتائے ہوئے لہجے میں کہتی وہ وہاں سے جانے کو پر تولنے لگی. اتنی محبت ہو گئی ہے؟ حشام سے رہا نہیں گیا تو حقارت آمیز لہجے میں کہنے لگا. حشام کی بات پر علینا ایک قدم آگے کو بڑھی تھی. بے انتہا اور بے شمار. اپنے لفظوں پر زور دیتے مضبوط لہجے میں کہتی علینا نے حشام کے اندر اذان کے خلاف دہکتی آنکھ کو مزید بھڑکا دیا تھا, جبکہ گاڑی میں بیٹھے اذان کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر مزید سخت ہو گئی. دانت پیستے اس کی آنکھوں میں شعلوں کی سی سرخی تھی. پہلے تو حشام نے کچھ کہنا چاہا جسے علینا نے فوراً اچک لیا. پہلے بھی اذان بہت اہم تھا میرے لیے. مجھے وہ ہمیشہ میرے آس پاس چاہیے تھا. اس کی زندگی میں اور دوستوں کا آنا مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا. میرے لیے اذان صرف میرا تھا, بس اسی لیے اس سے الجھتی تھی. سمجھ نہیں پائی تھی کہ میں اسے لے کر پوزیسو ہوں, اور اب سمجھ گئی ہوں تو اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی. اور آج پہلی اور آخری بار تم سے کہتی ہوں کہ اپنے اندر کی جلن اور کمپلیکس میرے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ میں ہماری دوستی کا بھی خیال نہیں کروں گی. دو ٹوک لہجے میں کہتی وہ حشام کے لبوں پر تالے ڈال گئی تھی. علینا لاشاری کا فطری غصہ اور ایٹیٹیوڈ امٹ امٹ کر باہر آنے کو بےتاب تھا. حشام سے اذان کے بارے میں کہتی وہ اپنی اور اذان کی تلخی کو فراموش کر چکی تھی, جبکہ کچھ فاصلے پر موجود اذان کے غصے کی آنکھ پر اس منظر نے جلی پر تیل جیسا اثر کیا تھا. اگر وہ یہاں ہونے والی گفتگو کا آخری حصہ سن لیتا تو شاید اس کے اندر جلتے الاؤ بجھ جاتے, مگر سارا فرق ہی تو اس سننے اور نہ سننے کا تھا. اینی وے, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے.
ورنہ تمہیں اندر آنے کا کہتی۔ زہیب سے ملنا چاہو تو ضرور اندر آ جانا۔ علینا کو بالآخر مہمان نوازی کے فرائض نبھانے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ اسے حشام پر بہت غصہ تھا، اس لیے حشام کو اچھا خاصا سنا کر اب وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور اذان کا غصہ بھی وہ کسی حد تک حشام پر نکال چکی تھی، مگر وہ جانتی نہ تھی کہ یہاں کھڑی ہو کر وہ اپنا غصہ نکال کر کسی دوسرے کے غصے کو بڑھا گئی تھی۔ اور آج ہوئی اس گفتگو کے بعد حشام کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ میں چلتا ہوں، حشام دانت پیستا کہہ کر فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جاتے علینا بھی واچ مین کو گاڑی اندر لے جانے کا حکم دیتی اندر آ گئی تھی۔ علینا اور حشام کے جاتے ہی اذان نے فیصلہ کن انداز میں سر ہلاتے گاڑی واپس اسٹارٹ کرتے گھر کی جانب بڑھا دی تھی۔ پورچ میں گاڑی روکا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر آیا تھا۔ اسے اب کیا کرنا تھا وہ پل میں فیصلہ کر چکا تھا۔ جو فیصلہ وہ پچھلے 3 دن سے نہیں کر پایا تھا وہ علینا کو حشام کے ساتھ دیکھ کر پل میں کر چکا تھا۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ لیونگ روم میں کام کرتی ملازموں کو دیکھتے اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جی اپنے کمرے میں ہیں۔ ملازمہ نے اذان کے غصے سے بھرے چہرے کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے جواب دیا تو وہ فوراً اس کے بتائے گئے کمرے کے جانے پڑا تھا۔ دستک دیتا وہ اندر آیا تھا جہاں معراج لشاری کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھے۔ آ جاؤ ینگ مین، معراج لشاری نے اپنے وجاہت سے بھرپور بھتیجے کو دیکھتے محبت بھرے لہجے میں کہا، جس کے چہرے کی سنجیدگی اسے مزید گریسفل بنا رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ اپائنٹمنٹ کیسی رہی؟ اذان نے استفسار کیا۔ ٹھیک ہوں، تم بیٹھ تو جاؤ، سری سے لہجے میں جواب دیتے انہوں نے اذان کو بیٹھنے کو کہا۔ وہ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ اذان ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے نظریں ماربل فلور پر جمائے کہنے لگا، میں سن رہا ہوں۔ اذان کے لہجے نے انہیں بات کی گھمبیرتا کا احساس کروا دیا۔ ٹی وی آف کرتے انہوں نے ریموٹ ایک جانب رکھ دیا۔ میں واپس مری جانا چاہتا ہوں، وہ سوچ کر کہنے لگا۔ میرا مطلب ہے مجھے جانا پڑے گا، اذان نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ معراج لشاری خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، وہ اس کی بات مکمل جاننا چاہتے تھے۔ کمال خان اور ان کی فیملی کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، اگر آج زندہ ہوں، صحیح سلامت ہوں تو ان کی وجہ سے۔ اس دن اگر میں ان تک نہ پہنچتا تو شاید میں ہوتا ہی نہیں۔ وہ معراج لشاری کی نظروں میں دیکھنے سے کترا رہا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کے اندر ہوتی اتل پتل سے واقف نہ ہو جائیں۔ اس دن کیا ہوا تھا اذان؟ معراج لشاری نے بالآخر وہ سوال پوچھ ہی لیا جو وہ کب سے پوچھنا چاہتے تھے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا، اذان نے بے تاثر لہجے میں جواباً کہا۔ اور آہن کی لاش تمہاری گاڑی میں کیسے آئی اور وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ؟ ایک اور سوال آیا تو چند مناظر اس کی یادداشت کے پردے پر لہرائے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں، اذان نے سر جھٹک کر جواب دیا تو معراج لشاری کو لگا جیسے وہ بات گول کر رہا ہو۔ ایسا کمال خان کو لگتا ہے کہ میں آہن ہوں، ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اب مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ اذان نے فوراً بات بدل کر معراج لشاری کے انداز کو درست ثابت کیا۔ میں کچھ دنوں بعد لوٹ آؤں گا، ان کی نظروں سے نگاہیں چراتے اذان نے صفائی دیتے کہا۔ اذان، میں مطمئن نہیں ہوا، اور مجھے مطمئن کیے بنا تم جانے کے بعد میں کل علینا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اذان کی بات نے معراج لشاری کے منہ سے جیسے زبان چھین لی تھی۔ ناسمجھی سے اسے دیکھتے وہ مزید کچھ سوال کرتے اس سے پہلے ہی اذان نے اپنی بات کہتے انہیں کہیں اور الجھا دیا تھا۔ مجھے پرسوں وہاں جانا ہے اور اس سے پہلے میں آپ کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے معراج صاحب کی حیرت کو نظر انداز کرتے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ مگر یوں اچانک؟ معراج لشاری کو حیرت ہوئی تھی۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ کو تاریخ دے دوں، اذان نے رسان سے جواب دیا۔ ہاں مگر یہ نہیں کہا تھا کہ راتوں رات ہی، معراج لشاری جھنجھلا کر کہنے لگے۔ بعد میں شاید میں فوری طور پر یہ نہیں کر پاؤں گا، شاید چند ماہ تک۔ سنجیدہ اور بے تاثر لہجہ معراج لشاری کو عجیب لگ رہا تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا یہ ان کی سمجھ سے بالاتر تھا، مگر یہ بھی طے تھا کہ وہ چند ماہ مزید ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ آپ علینا اور آنٹی سے بات کر لیجیے گا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، کہہ کر وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور پیچھے بیٹھے معراج صاحب پرسوچ نظروں سے اس جگہ کو دیکھتے رہے جہاں وہ کچھ دیر پہلے بیٹھا تھا۔ ان کا سادہ طبیعت کا اذان ایک پیچیدہ کیس بن گیا تھا۔ اندر آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ پہلے اذان کی بات اور پھر ہوئی حشام سے ملاقات۔
اسے عجیب الجھن کا شکار کر رہی تھی۔ حشام سے بات کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگا تھا کہ سچ کھل جانے کے بعد وہ اپنے باپ کا سامنا کیسے کرے گی۔ انہیں سوچوں میں جھولتے اس کے سر کا درد پھر سے زور پکڑنے لگا تھا۔ ساری سوچوں کو جھٹک کر اور ملازمت سے ڈسٹرب نہ کرنے کا کہہ کر وہ دبا لیتی پھر سے لیٹ گئی۔ 3 گھنٹے سونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو سر کافی ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فریش ہوتی نیچے آئی تھی اور کچن میں آ کر کافی کا آرڈر دیتی وہ واپس لیونگ روم میں چلی آئی تھی۔ آج گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ علینا کو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ کچھ سوچ کر وہ معراج لاشاری کے کمرے کی جانب بڑھی اور اندر سے آتی آواز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ ایسے کیسے اتنی جلدی نکاح؟ نوین بیگم نے معراج لاشاری کی بات کے جواب میں کہا۔ علینا کو ڈور نوب کی جانب جاتا ہاتھ تھم گیا۔ اذان کو پرسوں مری جانا ہے اور ہمارے پاس کل کا ہی وقت ہے۔ معراج لاشاری کی بات پر علینا کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آیا تھا۔ اندر اس کے ماں باپ کل اس کے نکاح کی بات کر رہے تھے، مگر کیا اذان اس بات سے واقف تھا؟ علینا سوچ ہی رہی تھی جب اس کے کانوں نے زہیب کی بات سنی۔ مگر ایک دن میں ہم تیاری کیسے کریں گے؟ زہیب کا اعتراض باہر کھڑی علینا اور اندر کمرے میں موجود نوین بیگم کو درست لگا۔ لاشعریز کے لیے ایسی تقریبات کی تیاری کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اذان کی آواز سن کر علینا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یعنی یہ سب اذان کے کہنے پر ہو رہا تھا، مگر کیوں؟ وہ تو اس سے حد درجے بدگمان تھا، پھر یوں اچانک نکاح کی بات، اور وہ بھی فوراً۔ علینا کا ذہن معاف ہونے لگا۔ بے یقینی میں گھری وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی واپس لیونگ روم میں آئی تھی، جہاں ابھی ملازمہ اس کی کافی رکھ کر گئی تھی۔ کچھ دیر خالی نظروں سے کافی سے اٹھتی بھاپ کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ کافی کا مگ اٹھائے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور آتے ہی اس نے نہال کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو۔ نہال علینا کا نمبر دیکھ کر چونکا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ علینا اسے کال کر رہی ہو۔ اذان سے کیا بات ہوئی ہے آپ کی؟ علینا نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ نہال نے جواباً سوال کیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مسٹر نہال، علینا نے ترش لہجے میں کہا۔ میں نے بس اسے سمجھایا کہ آپ سے اس کا رویہ مناسب نہیں۔ نہال نے سرسری سے جواب دیا۔ تو کیا وہ کنونس ہو گیا تھا؟ کچھ دیر پہلے والی گفتگو کو سوچتے علینا نے سوال کیا۔ معلوم نہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ نہال نے صاف گوئی سے کام لیا۔ یہ سچ تھا کہ اذان وہاں کوئی واضح جواب دے کر نہیں لوٹا تھا، اور گھر آنے پر جو منظر اس نے دیکھا تھا وہی منظر اس فیصلے کی وجہ تھا، مگر علینا اس بات سے بے خبر تھی۔ اوکے، تھینک یو، علینا نے کہہ کر فون کاٹ دیا اور دوسری جانب نہال بس ناسمجھی سے اسکرین کو دیکھے گیا۔ رات تک علینا اور اذان کے نکاح کی بات آویز، نبیہہ، نہال اور اسلام آباد میں موجود عدیلہ تک بھی پہنچ گئی تھی۔ علینا جتنی بے چین تھی، اذان لاشاری اتنا ہی شان تھا۔ کوئی اس کے اندر اٹھتے ابال سے واقف نہ تھا، مگر دیکھنے والوں کے لیے وہ پرسکون تھا۔ نبیہ بھی اس فوراً فیصلے کو سمجھ نہیں پائی تھی، خاص کر نہال کی زبانی۔ علینا اور اذان کی قبرستان میں ہونے والی گفتگو سننے کے بعد ان حالات میں ایسا فیصلہ ان سب کے لیے ہی حیران کن تھا۔ نوین بیگم تو مسلسل ہی نکاح کے انتظامات میں مصروف تھیں، جبکہ معراج لاشاری خوشی اور الجھن کے بیچ میں پینڈولم کی طرح جھول رہے تھے، مگر انہیں یہ بھروسہ تھا کہ اذان کے قریب رہ کر علینا سب ٹھیک کر لے گی۔ زہیب بھی تب سے بات کے بعد سے ایک بار پھر گھر سے غائب ہی تھا، جبکہ علینا بھی اپنے کمرے میں بند ہی تھی، جسے نوین بیگم آ کر نکاح کے فیصلے کے بارے میں بتا کر گئی تھیں۔ مگر علینا انکار یا اقرار کی حالت میں نہیں تھی۔ اس کا ذہن الجھ چکا تھا اور وہ الجھن فقط اذان سلجھا سکتا تھا، جس کے دل والے رویے سے خائف وہ اس سے بات تک کرنے کے موڈ میں نہ تھی، اور اب اس کا یوں پلٹا کھانا علینا کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ علینا، اٹھو، نکاح کا ڈریس لینے جانا ہے، میری بات ہو گئی ہے ڈیزائنر سے، نوین بیگم علینا کو اٹھاتے ہوئے کہنے لگیں۔ موم، یہ سب یوں اچانک؟ علینا ماں کو استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں اعتراض ہے اذان سے نکاح پر؟ نوین بیگم نے کھوجتی نظروں سے بیٹی کو دیکھا جو کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ پچھلے 2.5 سال سے جو میں دیکھ رہی ہوں، اس کے بعد تو یہ تمہارے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے علینا، نوین بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے سخت تاثرات کے ساتھ کہا تھا۔ میری خوشی کو چھوڑیں، اذان نے خود معراج سے نکاح کا کہا ہے، اسے کل مری جانا ہے اور اس سے پہلے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اور پھر تم نے بھی کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے کمال انٹرپرائزز سے، جسے تم توڑ نہیں سکتی۔ نوین بیگم نے اسے یاد دلایا تو وہ چونکی۔ یہ کانٹریکٹ کی بات اذان نے کہی آپ سے؟ علینا نے حیرت سے استفسار کیا تو انہوں نے سر اسبات میں ہلاتے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا۔
مطلب اذان نے کہا ہے کہ مجھے واپس مری جانا ہوگا؟ علینا نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ وہ نہ بھی کہتا تو اس کے جاتے ہی تم بھی چلی جاتی، نوین بیگم نے پر یقین لہجے میں کہا تھا، جو سچ بھی تھا۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں، علینا کہہ کر بیڈ سے اٹھتی واش روم کی جانب چلی گئی۔ اب اس طرح سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرنے سے بہتر تھا وہ اذان سے خود دریافت کرے اور خود کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے اور تبدیلی کے لیے تیار کرے۔ یہ فیصلہ کرتے وہ نوین بیگم کے ہمراہ ڈیزائنر کے پاس جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ ناشتے کی میز پر آئی تو وہاں سبھی موجود تھے سوائے اس ایک شخص کے جس نے ان دنوں اس کی زندگی میں سب اتل پتل کر رکھا تھا اور کل سے وہ اس کے بدلتے رویوں اور فیصلوں پر چکرا سی گئی تھی۔ اذان لاشاری اس وقت اسے ایک جگ سا پزل کا وہ گمشدہ ٹکڑا لگ رہا تھا جس کے ملنے سے پزل حل ہو جاتا، مگر وہ اسے ڈھونڈ ہی تو نہیں پا رہی تھی۔ باقی کا پورا دن بھی ایسے ہی گزر گیا، یہاں تک کہ شام کے 6 بج چکے تھے۔ لاشاری ہاؤس میں عجیب افراتفری کا سما تھا۔ فوری طور پر ہوٹل میں بکنگ نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کی تقریب کا اہتمام لاشاری ہاؤس کے وسیع اور عریض لان میں ہو رہا تھا، جہاں زویب کے بلائے گئے ویڈنگ پلانرز اس وقت پورے لان کا نقشہ ہی بدل چکے تھے۔ اذان جو صبح سے علینا کے سامنے نہیں آیا تھا، اس وقت بھی اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سوچیں ایک بار پھر بھٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ گھنٹوں بعد علینا لاشاری اس کی ملکیت بننے والی تھی، وہ جو ایک وقت میں اس کی اولین خواہش تھی، اور آج جب وہ اس کے نام ہونے جا رہی تھی تو وہ خوش نہیں تھا، کیونکہ اس نکاح کے پیچھے کا مقصد اسے خوش ہونے نہیں دے رہا تھا۔ فون پر بجنے والی گھنٹی نے اس کی توجہ بھٹکائی تو وہ ایک نظر فون کو دیکھتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتا وہ لاؤنج میں پہنچا تو علینا اسی وقت تیزی سے اندر آتی نظر آئی تھی۔ ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز پکڑے وہ یقیناً مارکیٹ سے لوٹی تھی۔ اذان پر نظر پڑتے ہی علینا کی تیز رفتاری سست روی میں بدل لی تھی۔ شاپنگ بیگ قریب سے جاتے ملازمہ کو پکڑا کر وہ اذان کو دیکھتی آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ جو نظریں اس کے سراپے پر جمائے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی عجیب سی مسکراہٹ علینا کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ کل کے بعد آج نظر آیا تھا اور کچھ دیر بعد اس کے نکاح میں جانے والی تھی۔ ہو گئی شاپنگ؟ علینا کی جانب جاتے اس نے دوستانہ انداز میں استفسار کرتے اس کے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ وہ اذان کے ان بدلتے رویوں اور موڈ سوئنگ سے پریشان ہو چکی تھی۔ اب کی بار یہ نرمی اور دوستانہ انداز بھی بلا وجہ نہیں تھا۔ علینا نے اسے نظر انداز کر کے جانا چاہا۔ علینا، مجھے بات کرنی ہے۔ علینا کو کلائی سے تھامتے وہ ایک کونے میں لے گیا تھا، کیونکہ اس وقت وہاں بہت سے لوگ ادھر ادھر فنکشن کی تیاری کے لیے آ جا رہے تھے۔ اذان کے انداز کی نرمی اندر ہی اندر علینا کو کسی خوش فہمی میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ استفہامیہ نظروں سے اذان کو دیکھنے لگی۔ کیا تم خوش ہو اس نکاح سے؟ آنٹی نے تم سے تمہاری مرضی پوچھی؟ فکر مندی سے کہتا وہ علینا کو ایک پل کو وہی پرانا اذان لگا تھا۔ وہ بت بنے اسے دیکھے گئی۔ بتاؤ علینا۔ علینا کی آنکھوں میں دیکھتے اذان نے استفسار کیا تو وہ ناسمجھی سے فقط سر اسبات میں ہلا کر اپنی رضامندی کا اظہار کرنے لگی۔ ونڈرفل، تو تم خوش ہو، اور اب جانتی ہو کیا ہوگا؟ اذان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ باہر سے آتی نوین بیگم ان دونوں کو ایک ساتھ بات کرتا دیکھ کر مسکرا کر آگے بڑھ گئی تھیں۔ انہیں دیکھنے والا کوئی بھی اس پل یہی گمان کر سکتا تھا کہ وہ دونوں ایک ہیپی کپل ہیں جو کچھ دیر بعد ہونے والے اپنے نکاح کو لے کر بے حد پرجوش ہیں۔ کم سے کم اذان وہاں سب کو ایسا ہی تاثر دے رہا تھا۔ کیا؟ علینا کی کھوشی نظروں نے اس مسکراہٹ میں چھپا وہ مبہم تاثر پرکھ لیا تھا۔ آج شام ہونے والے نکاح کے بعد تمہارا برا وقت شروع ہو جائے گا، گہری مسکراہٹ کے ساتھ علینا کا ہاتھ تھامتے اذان نے کہا، جبکہ علینا ہنوز بے تاثر نظروں سے اس ستمگر کو دیکھنے لگی تھی جو ایک پل میں اسے خوش اور حیران کرتا تھا تو اگلی پل اس کی خوشی کو رون کر اس پر اپنی خود ساختہ ناراضگی کی بوچھاڑ کر دیتا۔ کیونکہ ڈیڈ کے ٹھیک ہوتے ہی میں ہماری رخصتی کی بات کر دوں گا اور پھر اس کھیل کا اصل مزہ آئے گا۔ پھر میں دیکھوں گا علینا لاشاری تمہارے ضبط کی ہر حد کو، کیونکہ میرے جیسے شخص کے ساتھ جو تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا ایک ہی کمرے میں بیوی کی حیثیت سے رہنا یقیناً تمہارے لیے کسی فینٹیسی سے کم نہیں ہوگا۔ وہ کہتا جا رہا تھا اور علینا بت بنی اس ستمگر کو دیکھے جا رہی تھی جو مسکرا کر قتل کرنے والوں میں سے تھا۔ ارد گرد سے آتے جاتے لوگ اذان کی مسکراہٹ کو کوئی اور انعام دے رہے تھے۔ علینا کے بے تاثر انداز پر وہ ایک قدم آگے بڑھتا ان دونوں کے بیچ کا فاصلہ مزید کم کر گیا۔ اذان کی اتنی قربت پر علینا کا دل تیز ہوا تھا۔ اس کے کلون کی مہک اپنے اندر اتارتی وہ نظر چراتے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اینڈ آئی ول میک شیور کہ تم اپنے اندر پیدا ہوئی میری بیوی بننے کی اس خواہش کو
ہر گزرتے پل کے ساتھ ریگریٹ کرو۔ آہستہ سے علینا کے گال کو تھپک کر کہتا وہ اس کی جانب جھکاتا۔ سو کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کرو ڈیئر وڈ بی وائف۔ علینا کے کان کے قریب چیلنجنگ انداز میں سرگوشی کرتا وہ اسے ساکت کر گیا تھا۔ خیال آج کچھ گھنٹے بعد وہ اس شخص کی بیوی اس کی ملکیت بن جائے گی علینا کے لیے مسحور کن تھا، مگر کیا وہ اسے اپنی ملکیت سمجھے گا یا اپنی بیوی تسلیم کر کے وہ عزت و مان دے گا؟ یہ سوچ علینا کو بے چین کیے ہوئی تھی۔ میں چلتا ہوں، اب نکاح کے وقت ملاقات ہوگی، خود کو میرے لیے اچھے سے سجانا۔ آنکھ کا کونا دبا کر کہتا وہ اسے کوئی اور ہی اذان لگاتا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، نہ ہی یہ وہ اذان تھا جس کے ساتھ اس کا بچپن گزرا تھا، اور نہ ہی وہ جو پچھلے کچھ عرصے سے مری میں اس کا ضبط آزماتا آیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی پشت پر نظر ٹکائے ہوئے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کیا ہے مقصد اذان کا اس نکاح کے پیچھے؟ یہ تو ہمیں اگلی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔